السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قسط نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں، یاری از قلم انوشی احمد کی۔ تو چلتے ہیں بک کی طرف۔ میں لیلا لیلا چلاؤں گا کرتا پھاڑ کے۔ عبداللہ میاں واہیات ڈانس کرتے اسٹیج پریکٹس کر رہے تھے۔ یا اللہ، عبداللہ کو کوئی اور گانا نہیں ملا تھا اور تمام طالب علم سر پکڑ کر عبداللہ کو دیکھ رہے تھے۔ ارے یار، مہرین کے نکاح سے پہلے جو اسٹیج شو کی تیاری چل رہی تھی اس کے لیے اب لیلا مجنوں کا ایکٹ سوچا تھا ان کی کلاس نے، لیکن عبداللہ کی لیلا بننے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ ہائے ہائے بیچارہ اور باقی کسی کو لیلا مجنوں عبداللہ نے بننے نہیں دیا تھا۔ مہرین اور علیشہ ابھی 2 منٹ پہلے ہی آڈیٹوریم میں داخل ہوئی تھیں۔ مہرین تو یونی آنا ہی نہیں چاہتی تھی، علیشہ اسے زبردستی لائی تھی۔ نہ آنے کی وجہ ذوحان تھا، جو یونی مہرین کو پک کرنے کے لیے ان کے گھر آیا تھا۔ لیکن مہرین کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ مہرین کی والدہ شرمندہ ہوئیں، جبکہ ذوحان نے انہیں بے فکر کیا۔ لیکن مہرین کی والدہ نے جو مہرین کی کلاس لگائی تھی، اللہ کی پناہ! ویسے امیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ہر اسٹیج پہ کلاس لگا دیتی ہیں، پھر تو یونیورسٹی فیلو ہونے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ذوحان کی نظر مہرین پر گئی، جو وائٹ کیپری پر بلیو پرنٹ کی شرٹ زیبتن کیے، بلیو ہی دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالے، سلکی بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے ہوئے تھی۔ ذوحان کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ ذوحان کے دل کے تار پہلے سے نہیں چھڑے ہوئے تھے مہرین کو دیکھ کے؟ ویسے خوبصورت لگ رہی ہے، ابھی نئی نئی بیوی بنی ہے تو لامحال ایسی فیلنگز کا آنا بنتا ہے۔ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں۔ مہرین کی بھی نظریں خود کو ذوحان کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی اس سمت اٹھی تھیں۔ ذوحان نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے سیٹ پر سر ڈھلکاتے فرصت سے مہرین کو دیکھا۔ ولید، حاشر، انس اور حمدان کی نظر ذوحان کی نظروں کے تعاقب میں اٹھی تو ہوٹنگ کر گئے، جس پر مہرین نے علیشہ کا ہاتھ تھامے فوراً آگے کی سیٹ سنبھالی۔ ذوحان مہرین کے گریز پر مسکراتا سیدھا ہوا۔ حمدان علیشہ کو دیکھتا آنکھ ونک کر گیا۔ علیشہ گڑبڑائی تھی۔ میں لیلا لیلا چلاؤں گا کرتا پھاڑ کے۔ اسٹیج پر پھر عبداللہ کی ہولناک آواز گونجی تھی۔ خدا کی بس ہوئی۔ عبداللہ، اپنا پھٹا ہوا اسپیکر بند کرو۔ ایسی آواز اور واہیات ڈانس پر مجنوں بھی قبر سے اٹھ کر تمہیں اپنی لیلا دے دے گا۔ کانوں میں درد ہو گیا ہے، اس ایکٹ پر پوری یونی ہنسے گی ہم پر۔ خدا اپنی جگہ سے اٹھتی عبداللہ کو گھورتی ہوئی بولی، بس کرو بھوتنی نمبر 1، اپنی لیلا نہیں بنایا تو میری آواز اور ڈانس کو برا بھلا کہہ رہی ہو؟ عبداللہ نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے کہا۔ وہ خود ہی اسٹیج پر اکیلے کھڑا تھا، جبکہ ہدا نے وہیں سے پانی کی بوتل عبداللہ کو دے ماری۔ سب نے منہ کھولے ہدا کو دیکھا، لیکن پھر جلد ہی منہ بند کر گئے کیونکہ بوتل عبداللہ نے کیچ کرتے پانی گٹا گٹ پیا تھا۔ تھینک یو بھوتنی نمبر 1، میری اتنی فکر کے لیے، لیکن پھر بھی تمہیں لیلا کا رول نہیں ملے گا، عبداللہ نے شکریہ ادا کرتے کہا۔ ہدا کلس کر پیر پٹکتی اپنی سیٹ پر دونوں ہاتھ پہلو میں فولڈ کیے منہ بناتی بیٹھی۔ عبداللہ محظوظ ہوا۔ ہاں تو بھائیوں، اور 2 کو چھوڑ کر ان کی بہنوں۔ عبداللہ نے گلا کھنکھارتے ہوئے حمدان اور ذوحان کو دیکھتے آنکھ ونک کرتے کہا، جنہوں نے جواباً عبداللہ کو فلائنگ کس دی۔ جبکہ ولید نے پہلے اپنا جوتا نکالنا چاہا، پھر پاس بیٹھے حاشر کو کولہاپوری چپل حاشر کو دیکھنے لگا، جو انس کے ساتھ عبداللہ کی طرف متوجہ تھا۔ حاشر ہمیشہ کولہاپوری چپل ہی پہنتا تھا، چاہے جینز اور شرٹ میں ملبوس ہو یا شلوار کرتے میں۔ ولید نے اس کی چپل پکڑتے عبداللہ کا نشانہ لیا، اور کیا نشانہ تھا! بھوتنی نمبر 1 کے عاشق کا، سیدھا عبداللہ کے سینے پر ٹھا کر کے بجا۔ عبداللہ کراہ کر رہ گیا اور خونخوار نظروں سے ولید کو دیکھنے لگا۔ اب سب کو بہن بناتا ٹھیک تھا، مگر ہدا کو اس کی بہن کیوں بنا رہا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی؟
جبکہ پوری کلاس عبداللہ کی بے عزتی پر ہنس پڑی۔ عبداللہ نے خونخوار نظروں سے اسٹیج پر دور پڑی چپل کو دیکھا اور پھر ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی سمت بڑھا اور جوتی کو ایسا اٹھایا جیسے جوتی نہ ہو تلوار ہو اور ہوا میں بلند کیا۔ حاشر کو جوتی جانی پہچانی لگی۔ حاشر نے نیچے دیکھا، چپل غائب تھی۔ گردن موڑے پہلے انس کو دیکھا، لیکن اس کی حرکت نہ لگی تو دوسری جانب گردن موڑے ولید کو دیکھا۔ ولید نے خود پر حاشر کی نظریں محسوس کرتے آئی برو ریز کی۔ حاشر مسکرا بھی نہ سکا۔ دوسری بھی چاہیے؟ حاشر نے دانت نکالنے کی کوشش کرتے پوچھا۔ اس باڈی بلڈر سے پنگا لینے کا تو حاشر سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فی الحال نہیں، ولید نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ اچھا، جب چاہیے ہو تو بتا دینا، میری ماما نے مجھے یہ چپل اسی لیے دلائی تھی کہ یونی میں کسی کے کام آ جائے۔ حاشر نے فرما برداری سے اچھا بچہ بنتے کہا۔ ولید نے سر کو اثبات میں ہلاتے حاشر کا طعنہ اور ڈر مسکراہٹ دبائے بمشکل ضبط کیا۔ حاشر نے بے چارگی سے سامنے دیکھا، یہ اب کیا کرنے والا ہے میری چپل کے ساتھ؟ کس بہن کے بھائی کی ہے یہ چپل؟ عبداللہ نے غراتے کہا۔ حاشر با ادب کھڑا ہوا۔ تمہیں شرم نہیں آتی مجنوں کو چپل مارتے ہوئے؟ یا اللہ! ولید نے عبداللہ کو دیکھتے حاشر کو چھیڑا جو منہ بنا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنا الزام کسی اور پر ڈالتے ہوئے؟ عبداللہ نے دو بدو کہا۔ ولید نے نفی میں سر ہلاتے کندھے اچکائے۔ مجنوں تو پیدا ہی پٹنے کے لیے ہوا ہے نا؟ عبداللہ ولید کے جواب پر کلستے ہوئے کہا، جبکہ ہدا کی ہنسی چھوٹی۔ اتنے میں ہسٹری کے سر جو اس ڈرامہ شو کے انچارج بنے تھے آڈیٹوریم میں داخل ہوئے۔ عبداللہ نے چپل حاشر کی طرف اچھالی جس نے جلدی پہنی اور شکر ادا کیا کہ مل گئی واپس۔ کلاس ناؤ یور ٹرن ٹو شو یور ایکٹ، ہری اپ، ہسٹری کے سر بابر نے کہا اپنی کلائی میں موجود گھڑی کو دیکھتے ہوئے۔ وہ دیکھنے سے بھی ہسٹری کے ہی پروفیسر لگتے تھے، ہر وقت کلف لگی شلوار قمیص میں ملبوس رہتے، پرانے طرز کا چشمہ ناک پر ٹکائے، ہاتھ میں ہمیشہ سن 1900 کی گھڑی پہنے، پیروں میں کلہے پہنے۔ سر بابر نے آگے بڑھتے نشست سنبھالی۔ پوری کلاس پریشان ہوئی کیونکہ شو کی پریکٹس تو دور، ایکٹ کی سلیکشن بھی نہیں ہوئی تھی۔ سب مہرین کے نکاح میں ملبوس مذاق مستی میں غرق تھے، جبکہ عبداللہ مطمئن تھا۔ جو حکم سر۔ عبداللہ مؤدب ہوا۔ سر، ہم آپ کے بیٹے اور پوتے کا ایکٹ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیں۔ عبداللہ نے مسکراتے کہا۔ سر بابر کی پیشانی پر شکنیں پڑی، جبکہ پوری کلاس سمجھ گئی عبداللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آخر جنگل میں رہنے والے جانوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہاتھی کا کون سی چال چلنے والا ہے، تو عبداللہ کی کلاس کو نہ پتہ چلتا جن کے ساتھ عبداللہ نے 3.5 سال گزارے تھے۔ پوری کلاس میں دبی دبی مسکراہٹیں بکھریں۔ سر، عبداللہ کا مطلب ہے بادشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم کا۔ سوہان نے اٹھتے مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے تصحیح کی۔ سر نے گھور کر دیکھا۔ وہ ایکٹ میڈیکل کی کلاس کر رہی ہے اور میں نے فائنل کر دیا ہے، آپ لوگ کچھ اور کریں۔ سر بابر نے سنجیدگی سے کہا۔ لیلا میں لیلا ایسی میں لیلا کر لیں۔ میں لیلا کر لیں؟ عبداللہ نے دانت پیستے مسکرانے کی کوشش کرتے پوچھا۔ اس کے اتنے اچھے بنا ریہرسل کے ایکٹ پر پانی جو پھر گیا تھا جسے عبداللہ نے اتنی محنت سے سوچا تھا۔ میڈیکل کی کلاس کو چوری چھپے پریکٹس کرتے دیکھتے ہوئے ہی اب سر کو کون بتائے عبداللہ کو تو حق حلال کا غصہ آ رہا تھا، جبکہ عبداللہ کی بات پر سب نے قہقہ لگایا۔ سر بابر نے عبداللہ سمیت پوری کلاس کو گھورا۔
انہیں اس کلاس کا ہر وقت کا ہنسی مذاق نہیں پسند تھا۔ سب کی ہنسی کو بریک لگی۔ سر بابر نے 15 منٹ دیے ایک ایکٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، جبکہ پوری کلاس نے دہائی دی 15 سال تو دیں کم سے کم۔ خیر 15 منٹ بعد کسی رضامندی کے بنا عبداللہ نے ایک فیصلہ کیا۔ اوہو سر ہم لیلا مجنو کا ایکٹ کرنے والے تھے، مگر ہمیں نہ صحیح سے سٹوری کا پتہ ہے نہ ہی ہماری پوری پریکٹس ہے۔ آپ ہمیں اکبر اور سلیم کا ہی ایکٹ کرنے دینا۔ عبداللہ نے کہا۔ پوری کلاس نے گندے گندے منہ بنائے، کیونکہ لیلا مجنو میں تو صرف لیلا مجنو کے نام اور ویلن کے علاوہ کچھ واقعی نہیں تھا پتہ تھا، جبکہ سر بابر نے انہیں لیلا مجنو کا ہی ایکٹ شروع کرنے کا کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا جتنی پریکٹس کی ہے اتنی ہی دکھا دیں، باقی وہ خود گائیڈ کر دیں گے۔ پوری کلاس کو بچنے کا کوئی بہانہ نہ سوچا تھا، مرتے کیا نہ کرتے، منہ بناتے ایکٹ لیلا کا نام لے کر شروع کر گئے، جبکہ لڑکیوں نے تو لیلا بننے سے ہی انکار کر دیا تھا، مجبوراً، کیونکہ عبداللہ نے انہیں بہت تنگ کیا تھا، تو لڑکوں کو ہی گھونگھٹ ڈال کر لیلا بننا پڑا۔ سر بابر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہنسی سر بابر نے چاہتے ہوئے بھی اپنی ہنسی دبائی اور پلے شروع کرنے کا کہا۔ لڑکوں کو سر بابر پر غصہ آیا، جو ان کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اوہ یہ تو گانا ہے، لیلا میں لیلا ایسی میں لیلا، ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا۔ یہ حاشر تھا جو لیلا بنا تھا۔ میرے بیک گراؤنڈ میں یہ گانا چل رہا ہے ابھی، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ پڑھتے پڑھتے کہ کیسا لگ رہا ہوگا حاشر دوپٹہ لہراتے ہوئے، لیلا میں لیلا۔ اوہ گاڈ، یہ حاشر تھا جو لیلا بنا تھا، وہ دوپٹہ لہراتے اسٹیج پر گھومتا ہوا سامنے آیا۔ سر بابر کی آنکھیں پھیری سر بابر کی آنکھیں پھیری تو پوری کلاس قہقہا لگا اٹھی۔ دوسری طرف سے جینز شرٹ پہ مجنو لاٹھی سے کرتب کرتا اسٹیج پر قدم رکھ گیا۔ گیس کریں یہ کون تھا مجنو؟ آبویسلی عبداللہ ہی ہوگا۔ جی جی بالکل صحیح پہچانا، وہی جو کرتا پھاڑ کر لیلا لیلا چلا رہا تھا۔ بے شرم لیلا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کون بہن کا بھائی تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے؟ عبداللہ نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی گھما کر لیلا کے کمر پر ماری۔ حشر آئی ماں کرتا کمر چلاتے عبداللہ کو روحانسا ہوتے دیکھنے لگا۔ کوئی نہیں مجنو، یہ تو گانا تھا۔ حاشر نے پلو منہ میں لیے اپنے مجنو کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجنو نے منہ بنایا۔ گانا گا لیلا، بکواس نہ کر، مجنو نے مزید کہا۔ حاشر روحانسا ہوا، مطلب لیلا روحانسی ہوئی، جبکہ سر بابر لیلا مجنو کے عشق کی اتنی بہترین داستان کو ان لڑکوں کے ہاتھوں مذاق بنتا دیکھ غصے سے ناک سکوڑ گئے۔ اللہ، لڑکے سر کی ہسٹری سے محبت جانتے تھے، اب انہوں نے تو منع کیا تھا، سر کو ہی شوق تھا پلے دیکھنے کا، تو دیکھیں انہیں کیا۔ سب سر کی حالت سے محظوظ ہوتے اپنے اپنے کام میں مصروف ہوئے، جو سر بابر زبردستی ان سے کروا رہے تھے۔ انہوں نے بھی سوچ لیا تھا سر بابر کے کانوں سے بھی دھواں نکال کر کے ہی رہیں گے۔ بھائی جہاں عبداللہ ہو وہاں سر بابر کیا، دنیا کے کسی بھی زیرو کے کان سے دھواں نکل جائے گا۔ میرے مجنو کیوں غصہ کرتا ہے؟ تجھ سے ہی میں اکیلے میں ملتی ہوں، لیلا نے مجنو کو پشت سے جکڑتے شرمانے کی منحوس ایکٹنگ کرتے کہا۔ یہ گندا رومانس نہ کرو لیلا، مجھ کو شرم آتی ہے، مجنو نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے کہا۔ لیلا یعنی کہ حاشر نے عبداللہ کی پشت کو گھورتے اس سے دور ہونا چاہا کہ لیلا کا بھائی حمدان آ ٹپکا۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ حمدان جو کہ لیلا کا بھائی بنا تھا گرجا۔ تمہاری بہن مجھ پر لائن مار رہی ہے بھری دوپہر میں، مجنو نے منہ بناتے کہا۔ لیلا نے روحانسی ہوتے مجنو کو دیکھا اور منہ میں پلو ٹھونسے دھاڑے مار کر رو دی۔
مجنو، جب تم کو وہ ڈائنوسور استاد جی مارتے تھے مجھے درد ہوتا تھا، چھڑی تم کو پڑتی تھی، وہی ماں میں کرتی تھی۔ لیلا نے زور زور سے ہاتھ جلاتے مجنو کو شرم دلانی چاہی، جبکہ لیلا کے بھائی کو غصہ آیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی لیلا، اپنے بھائی کے سامنے محبت کی داستان سنا رہی ہو، ہمارا دل جلا رہی ہو؟ ابا جان ہماری رخصتی ہی نہیں کر رہے، میری ڈبل بیٹری، میرا مطلب تمہاری بھابھی کو گھر ہی نہیں لا رہے۔ ہمدان لیلا کے سر پر چت رسید کرتا، غصے سے گھور کر بولتا، سامنے بیٹھی علیشے کو دیکھ اپنا رونا شروع کر ہی چکا تھا کہ حاشر نے اسے کونی مارتے ہوش میں لایا، جبکہ سر بابر سوچ کر ہی رہ گئے، لیلا کا بھائی شادی شدہ نہیں تھا کیا؟ تو پوری کلاس لیلا مجنو کے کامیڈی شو پر منہ پر سر بابر کے خوف کے مارے ہاتھ رکھتی اپنی ہنسی ضبط کرتے پیٹ میں درد کر چکے تھے۔ تم تو چپ ہی کرو نہ ہونے والے سالے، اور لیلا کی بچی، مجھے اچھے سے پتا ہے تمہارا اس موچی کے بیٹے کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، وہ تمہیں چونٹی کاٹتا تھا اسی لیے تم اوئی ماں کرتی تھی۔ اچھا مجھے پاگل بنانے کی ضرورت نہیں۔ مجنو نے لیلا کی پول پٹی کھولی۔ لیکن خط تو تمہیں ہی لکھتی تھی مجنو، لیلا نے ہونٹ پلکاتے کہا۔ مجنو کو ترس نہ آیا، البتہ لیلا کے بھائی کو آیا۔ مت رو میری بہن، چھوڑ اسے، میں تیری سیٹنگ کسی اور سے کروا دیتا ہوں۔ لیلا کے بھائی سے لیلا کے نہ بہنے والے آنسو برداشت نہیں ہوئے، وہ لیلا کو سینے سے لگائے بولا، اچھا تو ٹھیک ہے، پھر 5,000 کا ڈیٹا پیکج کروایا تھا تمہاری بہن نے میرے حق حلال کے پیسوں کا، واپس کرو۔ مجنو نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے کہا۔ لیلا نے منہ بنایا، سر بابر کے کانوں سے بنا دیکھنے والے دھوئیں نکلنے لگے، البتہ پوری کلاس لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اگر سر بابر نہ ہوتے اب تک سیٹیاں بج جانی تھی۔ لیلا واٹ از دس بیہیویئر؟ لیلا کے بھائی نے لیلا کو کھویا۔ لیلا خفیف ہوئی۔ تم نے مجھے ہاٹ اسپاٹ بھی نہیں دیا، 5,000 کا پیکج ہونے کے باوجود۔ پتا ہے میں نے کیترینہ کو نہیں دیکھا تھا کل رات سے۔ آئی ایم ویری ڈپریسڈ۔ اور تمہیں بھائی کا کوئی خیال نہیں؟ لیلا کا بھائی سخت ناراض ہوا۔ آئیکونک کامیڈی سین ٹو بی کنٹینیو۔ تو ویورز، امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ سب نے بھی اتنی ہی انجوائے کی ہوگی جتنی کہ میں نے انجوائے کی ہے۔ پلیز آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن پہ ضرور دیجیے گا کہ عبداللہ نے جو لیلا کے کیریکٹر کے ساتھ کیا ہے، او مائی گاڈ، دس واز the most hilarious act I have ever read۔ تو کائنڈلی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن پہ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ویڈیو کی ریچ بڑھے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔